کا عنوان اولاد کی تربیت قرآن کی روشنی میں ہے۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ، اما بعد۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے وہ اولاد کی ضرورت اور قدر و قیمت سے واقف ہیں، مگر جن لوگوں کی عقل پر کسی وجہ سے پردہ پڑ گیا، اولاد کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں، وہ اس کی ناقدری بھی کرتے ہیں، ان کی حق تلفی بھی کرتے ہیں۔ بعض معاشرے میں ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے میں بھی قتل اولاد کا سلسلہ مختلف اسباب کے تحت جاری تھا۔ قرآن کریم میں عام طور پر قتل اولاد کے 3 محرکات کا تذکرہ ملتا ہے۔ مذہبی محرکات ہیں، معاشی محرکات اور سماجی محرکات۔ قتل اولاد کا غالباً سب سے زیادہ معروف اور بظاہر نیک محرک خدا یا دیوتا کے نام پر اولاد کی نظر چڑھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو خدا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ سچ مچ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنے لگے۔ ابھی ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، کیونکہ خواب کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سچ مچ ذبح کرنا نہ تھا۔ ارشاد ہے وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں تو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر میں سے پاؤ گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کا بل گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کی حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس نظر کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب زمزم کے کنویں کو اثر نو کھود رہے تھے تو اس کام میں ان کے مددگار ان کے اکلوتے بیٹے جناب حارث تھے۔ اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو 10 بیٹے عطا کیے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر وہ قربان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، تب انہوں نے اپنے بیٹے سے اپنی نظر کا تذکرہ کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ سبھی بیٹوں نے نظر پوری کرنے کا مشورہ دیا۔ قرآن دازی کی گئی تو قرآن دازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے تو ان کی بیٹیوں نے اپنے بھائی کو چھڑانے کی فریاد کی اور قرآن دازی کے لیے حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹ رکھنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ میں قربانی کے لیے قرآن دازی کی گئی تو قرآن دازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ بیٹیوں نے پھر 10 اونٹ کا اضافہ کیا، مگر قرآن دازی تب بھی حضرت عبداللہ کے نام کی نکلی۔ بیٹیوں کے اصرار پر پھر حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ کا اضافہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کے ساتھ قرآن دازی ہوئی تو قرآن اونٹوں کے نام کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے فرزند کی جگہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان قربان کیے۔ اسی لیے حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ابن الذبیحین کا ملتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد۔ مشرکین عرب اللہ کے علاوہ دوسرے معبود مثلا لات، منات، حبل اور وغیرہ کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے۔ قرآن کریم نے قتل اولاد کی خواہ وہ بتوں کے نام پر ہو یا خدا کے نام پر کبھی حمایت نہیں کی اور نہ اسے سند جواز عطا کیا، بلکہ اس پر تنقید کی اور غیر انسانی رسم کو روکنے کی تاکید کی۔ قرآن پاک نے قتل اولاد کی رسم کو مشرکوں کی حماقت اور نادانی اور ان کی دین و دنیا میں ناکامی و تباہی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت، نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پر درازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردراسیوں میں لگے رہیں۔
قتل اولاد کا دوسرا محرک معاشی اور اقتصادی تھا۔ حجاز عرب کا علاقہ زراعت کے لحاظ سے کارآمد نہ تھا۔ عربوں کا گزر بسر یا تو غلہ پانی پر ہوتا تھا یا تجارت پر ہوتا تھا۔ جو تاجر تھے ان کی تعداد کم تھی۔ معاشی پسماندگی میں عام طور پر لوگ مبتلا تھے، اس لیے بعض لوگ مفلسی اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن نے فقر و فاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کی اور غیر انسانی عمل کو روکنے پر زور دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ قتل اولاد کا تیسرا محرک سماجی تھا اور اس کا نشانہ لڑکیاں بنتی تھی۔ عرب کے بعض قبائل کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ وہ لڑکیوں کو والد کہلائیں گے، کیونکہ لڑکیاں دوسرے کے عقد میں چلی جاتی تھیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، جنگوں میں کنیزیں بنائی جاتی ہیں اور شب خون مارنے والے لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ ان جیسے اسباب کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو جینے کے حق سے محروم کر دیتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد زندہ ترکور کرتے تھے۔ قرآن پاک نے نہ صرف ان سے انسانیت سے گری ہوئی حرکت قرار دیا اور صفا کے عمل سے تعبیر کیا، بلکہ لڑکیوں کو باعث عار سمجھنے والے معاشرے کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا محاسبہ کرتے ہوئے فرمایا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر کلنوس چھا جاتی ہے، بس وہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد لوگوں کو وہ کیا منہ دکھائے گا، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگائے رکھتے ہیں۔ فرمایا، اگر قتل اولاد کے مذکورہ تینوں محرکات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا یہ صرف اسلام سے پہلے کے جاہلی معاشرے میں ہی رائج نہ تھے، بلکہ آج کے تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ اور تعلیمی لحاظ سے روشن خیال معاشرے میں بھی رائج ہے۔ آج بھی اولاد کو بھیٹ چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی لڑکیاں جینے کا حق سے محروم کی جا رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جاہلی معاشرے میں قتل اولاد کے جدید سائنسی آلات موجود نہ تھے، نئے انتظام نہ تھے، اس لیے وہ پرانی روایتی انداز کے ہتھیار مثلاً تلوار، چھری، کدال، پھاوڑے اور خنجر وغیرہ سے یہ سب استعمال کیا کرتے تھے۔ آج جبکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی تو یہ ہتھیار ناکارہ بن گئے ہیں اور نہایت نفیس قسم کے آلات ایجاد ہو گئے۔ اب تو دواؤں اور اسقاط کے جدید طریقوں سے بچوں کے کو رحم مادر ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ والدین پر نہ تو قتل کا الزام عائد ہوتا ہے اور نہ ان کو زمانہ وحشی اور غیر مہذب قرار دیتا ہے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرے ہو۔ قرآن پاک نے قتل اولاد کی رسم کو جڑ سے مٹانے کا اعلان کیا۔ اس رسم قبیح کی مذمت کرنے کے ساتھ اولاد کی فطری ضرورت کا بھی احساس دلایا، ان کی نفع رسانی اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی برکتوں سے واقف کرایا۔ قرآن پاک نے بتایا کہ نسل انسانی کی بقا اور ارتقاء کے لیے اولاد کتنی فطری و ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائی، اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد تمہاری فطری ضرورت ہی نہیں بلکہ تمہاری نعمت اور دولت بھی ہے، اور تمہیں مار اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ڈرو اس سے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولاد عطا کی، نعمت عطا کی، مال دولت عطا کیا۔ قرآن نے اس سے آگے بڑھ کر اولاد کو زینت قرار دیا، یعنی جس طرح درخت اپنے پتے اور پھول پھل سے زینت پاتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنی اولاد سے زینت پاتے ہیں۔ بے اولاد معاشرہ اور بانجھ گھرانہ اس زینت سے محروم ہو جاتا ہے۔
فرمایا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اسی لیے جلیل القدر انبیاء نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن میں اس طرح ملتا ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں اس طرح وارد ہوئی ہے، یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ مومن صالح کی صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ نہ صرف اپنی جسمانی اور روحانی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کی بھی صحت و سلامتی کی اور روحانی بالغی کی دعا مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، مجھے سکون عطا فرما۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ اہل ایمان اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتے، نہ ان کی بدخواہی کرتے ہیں اور نہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بلکہ ان کی اخلاقی اور دینی پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ فرمایا جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہ تو اپنے اوپر بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو بد دعا کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک وہی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف اولاد کی نعمت قرار دیا ہے، اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، دوسری طرف اسے فتنہ یعنی آزمائش بھی کہا ہے۔ ارشاد فرمایا جان لو کہ بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ اولاد کو فتنہ اسباب سے کہا گیا ہے۔ اول یہ کہ اولاد کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو گناہ کے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاتا ہے۔ اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول کر وسائل جمع کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، چوری رشوت خوری خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، نیز دوسرے بہت سے غلط طریقے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنی قریظہ نے صلح کی درخواست کی اور یہ چاہا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کا ثالث اور حاکم بنا دیا۔ فرمایا کہ جو فیصلہ کریں گے وہی قابل عمل ہوگا۔ بنو قریظہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں بلایا اور مشورہ طلب کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ثالثی تسلیم کی جائے یا نہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بال بچے اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ثالثی منظور کرنے کی صورت میں سب کا قتل ہوگا۔ ان واقعے کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ وہ بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے، اور وہ واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور طے کر لیا کہ وہ بندھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا موت آ جائے۔ کئی دن تک وہ ستون سے بندھے رہے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھولی۔ اولاد کو فتنہ قرار دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں ان کی ضرورتوں کی تکمیل اور ان کی راحت رسانی کی فکر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اس آزمائش سے عہد برآ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی تربیت کے ساتھ اولاد کی تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری سے وہ غافل رہے تو اللہ کے نزدیک باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاح من اللہ والادب من الآباء، فرمایا توفیق اللہ دیتا ہے، تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔
اگر اولاد میں نافرمانی اور بے دینی کے اثرات ہوں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی حکمت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ان کی دینی تربیت کی جائے گی تو وہ نہ صرف دنیا میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے ان 3 عمل کے: صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا صالح اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسے والدین جو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور اس کے باوجود اولاد کے عمل میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان والدین کے ساتھ ہی اولاد کو رکھیں گے اور اولاد کے عمل کی کمی کو اپنے فضل سے پورا کر دیں گے۔ ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ آنے دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنے والدین کے ایمان اور عمل صالح کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ والدین کے اکرام اور ان کی خدمت کو بھی شامل کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کی خدمت کرنے میں صالح اولاد سے بشری کمزوری کے سبب کچھ کمی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو ایسی اولاد کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی تاکید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو مغفرت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی ہمہ جہت تربیت کا حکم دیا ہے، اس میں جسمانی نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت، علمی روحانی تربیت سب کچھ شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی عمدہ تربیت کرو۔ اولاد کی تربیت میں صبر، اعتدال اور حکمت کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اولاد کے ساتھ نہ تو اتنی سختی کی جائے کہ ان کی امنگیں، ان کی صلاحیتیں ان کی کمزور پڑ جائیں، حوصلے پست ہو جائے، اور نہ اتنی نرمی اور تساہلی برتی جائے کہ وہ بے راہ روی، سرکشی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ بہت سے لوگ بچوں کی جسمانی اور مادی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں مگر ان کی دینی اور روحانی تربیت سے غافل رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں مگر ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتی۔ والدین اپنی ذمہ داریوں سے اسی وقت عہد برآ ہو سکتے ہیں جب کہ وہ اولاد کی ہمہ جہت نشو و نما کی فکر کریں، ہر طرح کی نیک تربیت ان کی جائے تو اولاد نیک بن سکتی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی نیک تربیت اور نیک صالح اللہ تعالی ہم سب کو اولاد عطا فرمائے۔